بھئی ایک اور کویسچن جو آئی تھنک بڑی دفعہ ہوتا ہے اور ایک بڑی مسکنسیپشن بھی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پاس جو بالی ووڈ ہے اس کی طرف سے یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ پیار کرنا عبادت ہے، اور خاص طور پہ جو وہ پیار سے عبادت مراد لیتے ہیں تو وہ بیسکلی وہ پری میرٹل جو افیئرز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی یہ ایک بڑا کانسیپٹ پیا بعض اوقات میں نے کچھ دعات کو دیکھا ہے بات کرتے ہوئے، اینڈ اٹس ریئلی الارمنگ فار می ٹو ایکچولی تھنک اباؤٹ اٹ، کہ شادی سے پہلے جو محبت ہے اس میں حرام کیا ہے. اٹس ناٹ ایول، اٹس ناٹ بیڈ. تو بلکہ میں نے ایک دفعہ اس پہ پوسٹ کی اور آئی گاٹ بیک لیش فرام مینی پیپل کہ یار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ وہ. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس ایز ویل کہ یار شادی سے پہلے جو ریلیشن ہے آئی ڈونٹ کنسیڈر، مجھ سے پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کی اجازت ہے، حرام ہے یا حلال ہے، یا اس کے بارے میں کیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ حرام حلال کا کانسیپٹ نہیں، یہ ایک بیسکلی ڈیزیز ہے، یہ ایک بیماری ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی شادی سے پہلے آپ مجھے خود بتائیں، شادی سے پہلے پیار محبت کیا یہ انسان کے بینیفٹ کے لیے یا انسان کے نقصان کے لیے؟ ایک مسلم پرسپیکٹو سے آپ بات کریں، وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، جس نے اپنی محبت اپنی بیوی کے لیے خاص کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ چیز کیا ہے. تو میں نے کہا ڈیزیز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے یہ حلال اور حرام ہے، ڈیزیز از اے ڈیزیز. جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، من احب لغیر اللہ فقد عذب به، وہ شخص جو اللہ کے غیر سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کرتا ہے، فقد عذب، اس کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. یہ ایک عذاب ہے، یہ پنشمنٹ ہے کہ ایک بندے کی اب انسان کے اوپر طاری ہو گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب ہم اس پہ حلال حرام کی بات نہیں کرتے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ سم تھنگ اٹ از وی نیڈ ٹو embrace it open hearted or something like that we need to actually run away from. اچھا ایک چیز میں بات بولوں گا، ہمیں ایک بات کو ریئلائز کرنا بھی ضروری ہے کہ بہت سی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو اصل محبت اور ایسوسیشن آپ کسی مخلوق میں طلب کر رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کو کوئی اس کی قدر کرنے والا نہیں ہے. اصل میں آزمائش، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آزمائش کے مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ بہت عظیم آدمی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے اور وہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف چلا جائے، اور ایک وہ بندہ جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئے اور وہ اللہ سے دور چلا جائے. تو آئی ویو اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو کہ ایگزیکٹلی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرف پڑھتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف، اور یہ اللہ کا بہت بڑا، میں غالباً پچھلے دنوں ایک عالم دین کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، شیخ شریم کی غالباً یہ تھی کہ یہ اللہ کا ایک آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے کوئی برائی کرنے کی کوشش کی، آپ برائی میں انوالو ہوئے اور آپ کو اس کے بہت ایک ڈیٹریمنٹل افیکٹس آپ کو ملے اور بہت خراب آپ اس کے بارے میں آپ کا وہ ہوا ایکسپیرینس رہا، اور اس کی وجہ سے آپ اس برائی سے دور ہو گئے یا آپ اللہ کی طرف مڑ گئے. تو وہ خود بذات خود ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ایک نعمت بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے. بٹ اگین کوشچن از کہ ہم اس کو اس کانسیپٹ سے دیکھیں کہ پیار اور محبت تو عبادت ہے، اور یہ اٹس این عبادت، اور یہ بالکل نیچرل ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو embrace it open heart. اور یار پیار محبت، وہ یعنی محبت تو ہو گیا یار، پیار اس ایسپیکٹ سے نہ دیکھا جائے، یعنی اس کے بارے میں انسان پریونٹیو میجرز لے. انسان پر دیکھیں یغضوا من قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصار، اب بصر کو سب سے پہلے جھکانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس چیز سے بچانا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں، تصویریں دیکھیں، اس کی محبت میں آپ لیلا مجنون بن جائیں اور کام چلے.